میں خدا کہو ان پیارے پیارے لبوں کو حرکت دو، ان پیارے پیارے دندان مبارک کو حرکت دو، اس چہرے انور کو سامنے لاؤ، قل کہو فرماؤ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے مردوں، اے عورتوں، یا ایھا الناس، او عربیوں، او اجمیوں، او کالے رنگ والوں، گورے رنگ والوں، تختوں پہ بیٹھنے والوں، گلیوں میں پھیک کے ٹکڑے کھانے والوں، یا ایھا الناس، او انسانوں، او آدمیوں، ان کنتم فی شک من دینی، تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، تمہیں میرے مذہب کے بارے میں شک ہے، تم عقیدے کے بارے میں شک کرتے ہو، تم میرے نظریات معلوم کرنا چاہتے ہو، پھر تم سارا مکہ ایک طرف ہے، تم چودھری سارے ایک طرف ہو، طاقت ایک طرف ہے، دولت ایک طرف ہے، میں وہ غریب ہوں کہ ماں کے پیٹ سے یتیم پیدا ہوا، ساری چودراہٹ ایک ہے، سارے رئیس ایک طرف ہے، قبیلے اور خاندان ایک طرف ہے، ساری کی ساری دولت ایک طرف ہے، پھر میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں گھبرانے والا نہیں، میں کسی سے سامنے جھکنے والا نہیں، میں بکنے والا نہیں، فرمایا سنو پھر میرا دین یہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دو چوک فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جانتے تھے کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو پتھروں کی بارش ہوگی، پھولوں کی نہیں، مار پڑے گی، ارے اور کون سا تنازع تھا اور کون جھگڑا تھا اور کیا بنا فساد تھا کہ اندازہ لگاؤ، مکے کے مشرک کافر مکھن چاٹتے ہیں اور دو جہان کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنائے خاندان کے درختوں کے پتے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کی گھر والی، ایک دن کا فاقہ گزرا، 2 دن کا فاقہ کاٹا، 8 دن ہو گئے، مکے کی تاجرہ، مکے کی رئیسہ، بڑی دولت مند مائی آج کالے کملی والے کے گھر میں ہو کر ساری دولت اللہ کے نام پہ لٹا دی، 8 دن ہو گئے پتے بھی نہیں ملتے۔ تھا تو کافر سیدہ خدیجہ کا بھتیجا، جب سنا کہ میری پھوپھی کا برا حال ہے بھوک کی وجہ سے، کچھ کھانا لے کے چلا، ان میں پھر بھی اتنی مروت تو آئی کہ دین کی دشمنی تھی، چلو میری پھوپھی 8 دن کی بھوکی ہے، روٹی دے کر آؤں، تمہیں پتہ چل جائے کہ میری پھوپھی بھوکی ہے تو اور بھوکی مارنے کی کوشش کرو گے۔ جب کھانا لے کے چلنے لگا، ابو جہل نے دیکھ لیا، ہر روز چکر لگایا کرتا تھا شاب ابی طالب کے درمیان اور مکے کے درمیان، جس درے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قید ہے، صحابہ ہے، صحابیات قید ہیں، اہل بیت قید ہیں، حضرت خود قید میں ہے، وہاں رہتے ہیں، اور درمیان میں ابو جہل سارا دن چکر لگاتا ہے، خبردار اگر کھانے کی چیز کسی نے ان کے ہاتھ مول بھی بیچی
جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو آٹا نہیں دینا، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس کے ہاتھ آٹا نہیں بیچنا، دانا نہیں بیچنا، کھجور نہیں بیچنی۔ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا، زبردست بائیکاٹ ہے۔ اور دوستو، ہم تو ایک عورت کے کہنے پر پھسل جاتے ہیں نا، ذرا منہ بنا دیتی ہے، ہاں تم پکے عقیدے والے بنے بیٹھے ہو، بچے کا تو یہ حال بنا ہوا ہے، میں کیا کروں، میری فلاں منت رہ گئی، میری فلانی نظر رہ گئی، میرا فلانا کام بیچ میں رہ گیا، تم عقیدہ لیے پھرتے ہو، میرا ستیاناش ہو جائے گا۔ یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ یقین کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں، یہ مشقت، یہ تکلیف 2.5 برس تک اٹھائی ہے، 2.5 سال گزر گئے صحابہ کو، اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھاتے، پیٹ کی مار دی، پانی نہیں ملتا۔ ہاں آج سب کو شکایت ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، صحابہ کرام 8 دن کے وقت وہ اندازہ لگا، فاطمہ الزہرا کا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، خود ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے عورتوں میں جس نے سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، آج 8 دن ہو گئے اسے چبانے کے لیے پتے بھی نہیں ملتے۔ نڈھال کر دیا بھوک نے، پریشان کر دیا بھوک نے۔ علماء کرام نے لکھا، تمام صحابہ کرام کا برا حال ہو گیا، اور عقیدے کی اتنی پختہ عورتیں تھیں، اتنا مضبوط ایمان تھا، کئی عورتوں کے بچے سیر خواہ دودھ پینے والے، کھانا پینا ماں کا بند ہو گیا، دودھ کھیر کدھر سے آتا، اتنی زبان باہر نکلی ہوئی، لٹکی ہوئی، اپنی اماں کی گود میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی، تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے مر گئے، بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ خدا کی قسم، نگاہ نبوت نے ان مائیوں کو اتنا رنگ دیا تھا، سامنے بچہ مر رہا ہے، کی طرف چیرا اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے، الہی ایک نہیں 100 بچے مر جائیں پر پروردگار کلمہ مجھ سے الگ نہ کرنا۔ ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے ایمان کا، یوں کیا پتہ چلے، یوں تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، اور یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ ابو جہل کی نظر پڑی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو دیکھ لیا تو کھانا لے کے کہاں چلا؟ وہ کہنے لگا، میری پھوپھی کا برا حال ہے، بھوک سے نڈھال ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا کھانا لے کے چلا ہوں۔ اللہ اکبر! آج شادی میں اگر کسی کو ہم نہ پوچھیں، ساری عمر اکڑا کے لیے اترتا، پہلی شادی میں ہم کو پوچھا نہیں، اب آ گئے ہو، بھلا یہ بھی کوئی سودا ختنہ کرانا، ارے میاں ختنہ میں تو ہم کو پوچھا نہیں، شادی کے لیے آ گئے ہو۔